ہیں اور عالم بھی بن گئے ہیں۔ مظاہر العلوم جو ایک نامی ادارہ ہے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمن سے منسوب ہے، اس ادارے میں دونوں بچوں کی فراغت ہو گئی الحمدللہ۔ دو طرح کی کمائی ہوتی ہے، ایک بیٹھی کمائی اور ایک لیٹی کمائی۔ بیٹھی کمائی تو آپ نے دنیا میں کوئی مال بنا دیا، کوئی دکان بنا دی، بھاڑے پہ چڑھا دی، بیٹھے بیٹھے آپ کو کرایہ آ رہا ہے، نوکری کر لی، پینشن مل رہی ہے آپ کو۔ لیکن ایک کمائی لیٹی ہے جو یہاں لیٹنے کے بعد بھی آتی رہے گی، وہ اپنے بچے کو عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، دین کی محنت کرنا، ان کو دین تک پہنچا دینا۔ تو اس لیے جو ہے یہ درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا بنا دے تاکہ ہمارے جانے کے بعد بھی ہمیں قبر کے اندر لیٹے لیٹے ملتا رہے۔ یہ چند منٹ باقی تھے، میں نے عرض کر دیا۔ اب اس لیے سنتوں پہ اس زمانے میں عمل کرنا مشکل ہے۔ ایک صاحب ابھی رستے میں تذکرہ کر رہے تھے کہ اگر شادی ہوتی تو اتنے آتے، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب شادی میں انہی کو بلانا چاہیے جو موت میت میں آتے ہیں۔ مجھے عجیب لگا۔ تو یہ سب چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں اور رواج آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے سبھی حاضرین سے درخواست ہے کہ ایصال ثواب کے لیے انتظار نہ کریں، سنت کے مطابق ابھی سے ایصال ثواب شروع کر دیں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا 1 قرآن کا ثواب رکھتا ہے، 1 یاسین پڑھنا جو ہے 10 قرآن کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ جو گاڑی پہ، بائک پہ، کار میں جاتے ہیں اور جو سٹاپ آتا ہے اور اس پہ سیکنڈ لکھے رہتے ہیں 120 سیکنڈ، 120 سیکنڈ میں 2 تسبیح استغفار کی پڑھی جا سکتی ہے اور مرحومہ کو بخشی جا سکتی ہے۔ ابھی جاتے جاتے یہاں سے گھر تک آپ 500 بار بلا مبالغہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ ایصال ثواب ابھی سے شروع کر دیں، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے اعتبار سے قرآن پڑھ کے بخشیں، صدقہ کریں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے لیے کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا پانی کا صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کنواں بنایا جو ان کی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے بنایا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور اس وقت جو گھر والوں کو غم ہے، اس غم کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس غم کو امت کی اس وقت جو بے بسی کی حالت ہے، اور جو فلسطین میں، سوڈان میں، سیریا میں اور پوری دنیا میں جو مسلمان بے بس اور لاچار ہیں، ان کے لیے ان آنسوؤں کو استعمال کرے۔ جو آج آنسو آ رہے ہیں وہ کل نہیں آئیں گے، جو کل آئیں گے وہ پرسوں نہیں آئیں گے۔ تو آج کے آنسوؤں کا اور آج کے غم کا ان کی دعاؤں میں استعمال کر دے کہ اللہ بے شک ہماری مرحومہ تو چلی گئی، لیکن اس وقت بہت سے ایسے لوگ باقی ہیں جو آپ کی مدد کے سخت محتاج ہیں۔ تو ان آنسوؤں کو ان کے لیے بھی استعمال کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔